السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان کی آواز نے ایک پول کروایا، پول کے اندر پاکستان کی آواز نے ڈفرینٹ آپشنز دی اور عوام نے کیا آپشنز چوز کی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ کمنٹس سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کمنٹ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ زینور 7023 نے کمنٹ کیا کہ اس مفتی کی توتلی ویسے ہی بڑی چلتی ہے اور اس نے واقعی گستاخی کی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو مفتی صاحب کو نہ صرف نچوڑ رہے ہیں بلکہ ان کے بارے میں باتیں بھی کر رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جا کے یہی لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہیں۔ میرا یہاں پہ انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ شادیاں کرنے والا ٹھرکی ہے طارق مسعود، گھٹیا ترین بندہ ہے اور یہ یزید کا حامی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ایک انسان کو غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ساری باتیں لے کے لوگ چڑھ دوڑتے ہیں، جیسا کہ خلیل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ تم 4 شادیوں کے مسئلے بیان کرتے ہو، تم وہاں تک کی رہو، تم اس سے آگے سٹیپ نہ لو جو تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ بھی تمہیں صرف شادیوں کا مسئلہ آتا ہے، ہر جگہ 4 شادیوں کا مسئلہ ہی بیان کیا کرو، باقی مسائل تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں لوگ کمنٹس میں بھی وہی باتیں ہی کر رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان پاگل ہے، یہ مفتی ہے، یہ کسی کو بھی کچھ بول دیتا ہے، ہمارے نبی کے بارے میں کیوں بولا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر مفتی لوگ یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ میری نظر میں یہ فتنہ ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو صرف اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے سے اور معافی مانگ لینے سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عوام کے اندر اینگر ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کر دیتے ہیں، جب تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کر یا وہ اس ویڈیو کو جو وہ معافی کی کبھی ایک 2 منٹ کی بناتے ہیں، کبھی 4 منٹ کی بناتے ہیں، کوئی 10-15 منٹ کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور پوری اگر مگر کے بغیر نہیں بناتے، تب تک یہ مسئلہ مجھے ریزولو ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال آگے تو مفتی صاحب تمہارا عمل رہا ہے، غلطی کرو پھر معافی مانگ لو، آئندہ مت کر، کان کھول کے سن لو، تمہارا کام لطیفے سنانا ہے، بس اس بات تک رہو۔ اب آپ دیکھیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کس طرح کی لینگویج کو انڈورس کیا جا رہا ہے، تو کمنٹس بے شمار ہیں اور میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو ذرا آپ کو لگے کہ پتہ چلے کہ عوام کے اندر اینگر کس لیول کا ہے۔ میں کچھ ان کے حق میں بھی کمنٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان کے حق میں کمنٹس، مفتی صاحب نے معافی مانگ لی ہے، اب تمام عالموں کو اور سوشل میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس بات کو طول نہ دیں۔ جو آدمی خود اسلام کی تعلیمات کو پروموٹ کر رہا ہے، سپریڈ کر رہا ہے، وہ گستاخی رسول نہیں ہو سکتا۔ سب ایک آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تو اور بھی بہت سارے کمنٹس اور کافی لمبے لمبے کمنٹس ہیں۔ وہ کہہ رہے کوئی گستاخی نہیں کی، جاہلو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گستاخی نہیں کی، تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں گستاخی قبول نہیں، مسلم کو دل مجروح ہوا ہے، کہ مسلمانوں کا دل جو مجروح ہے مسلمس کا۔ اور اس طرح کے بہت سارے کمنٹس موجود ہیں۔ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دیجیے۔ آج وہی بات ان کے گاٹے فٹ ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا تھا، آپ ذرا اس ویڈیو میں سنیں۔ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے۔ آپ نے سنا، اب یہ سب سننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ صرف معافی سے ٹھنڈا ہوگا یا معاملہ اس بات سے ٹھنڈا ہو جائے گا جی مجھے ایسے لگا، کسی کو لگا اس طرح تھا، اور اس طرح کی کوئی بھی بات آپ کو لگتا ہے کہ قابل قبول ہوگی؟ اگر آپ کو لگتا ہے اس طرح کی کوئی بات قابل قبول ہوگی تو مجھے تو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے پاکستان آتے ہی بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے، پوڈ کاسٹنگ کا بھی ہنگامہ کھڑا ہوگا، اور ان کو مختلف جگہ جا کے اپنی جو وضاحتیں ہیں وہ دینی پڑیں گی۔ اب ایک چیز ہے جو خلیل الرحمان صاحب نے کل بات کی تھی، قاری صاحب نے، کہ ایک وضاحت اور ایک معافی مانگ رہا ہے۔ وہ وضاحت دے رہی ہے اس بات کی کہ میں جھوٹا نہیں تھا، اور معافی کے اندر وضاحت کی کوئی بھی جسے کہتے ہیں ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، لیکن بظاہراً ہم بظاہر پہ جائیں گے کیونکہ ہم دلوں کے حال تو نہیں جانتے۔ بظاہراً انہوں نے معافی مانگی ہے تو ہم یہیں پہ احترام کریں گے، اور ان کے متعلق میں نے ابھی تک کوئی اس طرح کی چیز ان کے بارے میں نکال کے نہیں لے کے آیا جو ماضی میں انہوں نے کی ہیں۔ اگر میں چاہوں تو میں وہ نکال کے لے کے آؤں تو میں یہاں پہ 100 ویڈیوز بنا دوں اس چیز کے اوپر، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اس شخص نے معافی مانگی ہے، اب یہ معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے۔ اور آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کریے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔